إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ معزز بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، الحمدللہ آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو سال میں 2 خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ یہ وہ مبارک خوشی کا موقع ہے کہ جس میں مسلمان جد الانبیاء امام الموحدین سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کا احیاء کرتے ہیں۔ قربانی اپنے جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہیں اور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اس کی تاریخ در حقیقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، یعنی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء امام الموحدین اور آدم ثالث بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان اور عظمت عطا کی کہ ان کے بعد اس دنیا میں جتنے انبیاء اور رسول علیہم السلام مبعوث ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ انبیاء بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور اور ان کی سیرت، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لقد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم ومن معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر بھی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں دنیا میں ہر طرف بت پرستی اور شرک کا دورہ تھا۔ ان کا دور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے 3323 برس بعد کا ہے،
اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کو گزرے ہوئے 1081 برس ہو چکے تھے۔ جس علاقے میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی یہ ملک عراق، اس کا شہر بابل، اس کے قریب ایک بستی تھی جس کا نام اور تھا، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ قرآن پاک کا سیاق بتلاتا ہے کہ ان کے گھر کے افراد بھی پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے والد اللہ رب العزت نے ان کا نام آزر ذکر کیا قرآن پاک میں۔ ان سے انہوں نے صاف صاف کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کو نبوت اور رسالت کے مقام عالی سے نوازتا ہے ان کی تربیت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ بدو شعور سے ہی ان کو برائیوں سے نفرت ہوتی ہے، شرک سے نفرت ہوتی ہے۔ تو ابھی چھوٹے تھے تو اپنے باپ سے کہا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ ان بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں؟ تو قوم کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا۔ قوم کے پاس جب ان کے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا تو قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آگ جلا کر اس میں جلا دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امتحان کے اندر بھی ان کو اس طرح کامیاب کیا اور دنیا والوں کے سامنے یہ واضح کیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی حفاظت فرمائے، کسی کو بچانا چاہے تو پوری کائنات مل کر اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ڈبونا چاہے، مارنا چاہے تو پھر وہ لوگ بھی ان کو کوئی بچا نہیں سکتا، نہ ان کی سپاہ نہ ان کی فوج، جو کہا کرتے تھے انا ربکم الاعلی، جن پانیوں کے بارے میں دعویٰ کرتا تھا کہ ان پر میری حکومت ہے، اللہ نے انہی پانیوں کے اندر ان کو ڈبو کے مارا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب قوم دیکھا کہ یہ قوم ماننے والی نہیں، ہر دور میں باطل کی عادت رہتی ہے کہ جب ان کے پاس دلائل کا جواب نہیں ہوتا تو وہ حق کہنے والوں کو کہتے ہیں کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح اللہ کی توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی۔ ہمارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ آپ نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ رات کو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ آپ معراج کے موقع پر گئے تو آپ نے فرمایا 7ویں آسمان پر میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور ان کی شکل میرے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ آج ہم درود پاک پڑھتے ہیں اسی تعلق کی بنیاد پر، تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو کہ وہ اکیلے تھے، اللہ کی توحید پر قائم تھے، اللہ نے ان کو امت قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے اہم پہلو کہ اللہ رب العزت نے ان سے اعلان کروایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آج ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانیاں ذبح کرتے ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ان ابتلاء اور آزمائشوں میں سے ایک آزمائش تھی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا، ہر آزمائش پہ پورے اترے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کی امامت عطا کرنے والا ہوں۔ یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا، اور وہ بیٹا بھی اکلوتا، ابھی اور اولاد بھی نہیں ہے، اور جب بیٹا کچھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا فلما بلغ معہ السعی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے
باپ بھی اور بیٹا بھی، بیٹا جان دینے کے لیے تیار، باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیا اور اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو لٹا لیا، ذبح کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے آواز دی نادیناہ یا ابراہیم، ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تمہارا امتحان مقصود تھا، آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت بڑی قربانی بطور فدیہ دی، ایک مینڈا اللہ تعالیٰ نے ذبح کروا دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سنت بنا دی۔ آج بھی مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اس سنت کا احیاء کریں گے، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں گے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانیاں کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ تو آج قربانی کا جو وقت ہے، عید نماز پڑھنے کے بعد مسلمان اپنی قربانیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں بھی اس بات کا ذکر آیا اپنی نیت کو سب سے پہلے خالص کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانور کے خون یا گوشت کی ضرورت نہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے کس نیت کے ساتھ قربانی کی ہے، آپ نے کس دل کے ساتھ، نیت کی سچائی کے ساتھ قربانی کی ہے۔ تو قربانی کے جانور ان کو ذبح کر کے اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کا خون، ان کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ پہلے نمبر پر قربانی کے 4 دن ہیں، آج عید کے بعد سے لے کر یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، 3 دن اس کے بعد، کیونکہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق جانور ذبح کرنے کے دن ہیں۔ تو پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے کیونکہ اس دن کی فضیلت بیان کی گئی، اور اگر پہلے دن قربانی میسر نہیں تو باقی دنوں کے اندر بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قبلہ رخ لٹائیں، بائیں کروٹ پر، بیل، گائے، بکرا، چھترا، دمبا، یہ جانور ان کو ذبح کیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں چھری لیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لیں، جانور کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی گردن پکڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح کیا کرتے تھے تو آپ بائیں ہاتھ کے ساتھ جانور کے سر کو پکڑتے اور دایاں پاؤں اس کے دائیں کندھے پہ رکھتے اور دائیں ہاتھ سے چھری چلاتے اس کے گلے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے۔ اونٹ کو نہر کیا جائے گا، یہ سنت ہے، اس کا بایاں گھٹنا باندھ کر کھڑا کر کے، بایاں گھٹنا باندھ کر اس کے حلق میں تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے نیزہ مارا جائے گا یا چھری ماری جائے گی، جس سے اس کا خون بہہ جائے گا اور پھر وہ گر جائے گا، تو اس کا گوشت بنا کر، تو قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ اگر کوئی سارا تقسیم کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اگر کسی نے NGOs کو پیسے دیے ہیں کہ وہ غزہ میں یا باقی علاقوں میں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے وہاں قربانی ذبح کر دیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کے حصے بنانا چاہتے ہیں تو 3 حصے کرنے مستحب ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی، اور قناعت کرنے والے ان کو بھی دو۔ تو ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں تقسیم کر دیں، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں۔ قربانی کے جانور کی کوئی چیز بھی بیچ کر اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں، قربانی کے جانور کا گوشت بطور اجرت قصاب کو دینا جائز نہیں، اور جس قربانی کے جانور کا چمڑا اور کھال وہ بھی بیچ کر اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من باع جلد اضحیۃ فلا اضحیۃ لہ، جس نے قربانی کے جانور کا چمڑا بیچا
اس کی کوئی قربانی نہیں۔ تو اللہ رب العزت توفیق بخشے اور سب قربانیاں قبول و منظور فرمائے۔ یہ دن ایام معدودات ہیں اور جن کے اندر ہمیں تکبیر کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آج کے دن بھی نمازوں کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کہتے رہنا چاہیے۔ آپ آئے ہیں عید پڑھنے کے لیے، جاتے ہوئے راستہ تبدیل کر کے جائیں اور تکبیرات پڑھتے جائیں۔ کل 11 کی تاریخ کو بھی تکبیرات جاری رہیں گی، 12 کو اور 13 کی شام تک تکبیرات یہ جاری رہیں گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، اس لیے تکبیرات کہتے رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب مسلمانوں کی جنہوں نے قربانیاں کی ہیں قربانیاں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس عید کو پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے زندگی میں ہمیں ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے اور یہ خوشیاں ہمارے لیے حقیقی خوشیاں شمار ہوں۔ محترم بھائیو اور عزیزو، اس موقع پر جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کا دن دکھایا ہے، ہم یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کریں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، حقوق و لباد کا خیال رکھیں گے، اللہ کی توحید پہ قائم رہیں گے، کبھی شرک نہیں کریں گے، سنت پر عمل کریں گے، بدعات اور خرافات سے بچیں گے، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ پوری امت مسلمہ کو خیر و برکت سے نوازے۔ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر جو حالات ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ظلم سے نجات دلائے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين۔ ربنا تقبل منا ضحايانا، ربنا تقبلها منا متقبلا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔